ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله صدق رسوله النبي الكريم. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ہمارے جامع مسجد میں آج تراویح میں قرآن مجید مکمل ہو گیا ہے. اب یونس صاحب نے تراویح پڑھائی، قرآن مکمل کیا، آپ حضرات نے پڑھی. حدیث شریف میں آتا ہے من قام رمضان، جو رمضان کی تراویح کی نماز پڑھتا ہے. قام رمضان، رمضان کا قیام تراویح کی نماز، تہجد کی نماز پورے سال پڑھی جاتی ہے. یہ قیام رمضان جو ہوتا ہے یہ صرف تراویح کی نماز ہوتی ہے، اور تہجد وہ ہے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پڑھتے آئے. جو ہی اسلام آیا اور آیات یا المزمل قم اللیل الا قلیلا کی آیات نازل ہوئیں تو تہجد کی نماز رسول اللہ پر فرض ہو گئی. بعد میں جب 9 میں نماز نازل ہوئی معراج پر، پھر بھی بعض حضرات نے کہا کہ وہ واجب رہی، بعض نے کہا نہیں آپ کے لیے وہ نفل ہو گئی اور امت کے لیے بھی نفل ہو گئی. یہ جو قام رمضان بخاری شریف کی حدیث میں آتا ہے یہ تراویح کی نماز ہے. اس لیے محدثین کی بہت بڑی جماعت نے اس پر جو عنوان قائم کیا ہے وہ تراویح کی نماز کا قائم کیا کہ یہ وہ نماز ہے جس کا رمضان سے تعلق ہے، اور اس کے ساتھ رسول اللہ نے وتر کی نماز کو جماعت کے ساتھ جوڑ دیا. حالانکہ وتر کی نماز پورے سال میں جماعت سے نہیں ہوتی، یہ صرف رمضان کی خصوصیت ہے. مجھے کسی نے پوچھا کہ جی میں تہجد پڑھتا ہوں الحمدللہ، تو میں رات کو وتر پڑھتا ہوں، تو کیا میں رمضان میں بھی یہی معمول رکھوں؟ میں نے کہا بھائی جماعت نہیں ملے گی وتر کی. وتر کی جماعت کی خصوصیت رمضان ہے، اور وہ ہے تراویح کے ساتھ. جب کوئی تراویح کی نماز پڑھتا ہے تو پھر اس کے بعد وتر کی نماز جماعت سے پڑھی جائے گی. یہ رمضان کی خصوصیت ہے. تو فرمایا من قام رمضان، کہ جو رمضان میں تراویح کی نماز پڑھتا ہے ایماناً، جذبہ ایمانی کے ساتھ، یعنی اس کا ایمان اس کو مجبور کرتا ہے اس بات پر کہ وہ نماز پڑھے، ایمان کی وجہ سے پڑھتا ہے، مومن بندہ ہے. احتساباً، احتساب کہتے حسبہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ثواب طلب کرنا، اس کو کہتے ہیں حسبہ، طلب ثواب. اس لیے پڑھتا ہے کہ اللہ مجھے اس پر اجر عطا فرمائے. ایک تو ایمان وہ اندر ہے، اور ایک نیت کیا ہے؟ اللہ کو خوش کرنا، راضی کرنا اور اللہ سے ثواب لینا.
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت کیا دی تراویح پڑھنے والوں کو، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یاد رکھو چھوٹا سا بھی گناہ، چھوٹا سا گناہ، حضرت فرماتے ہیں مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، چھوٹا سا گناہ بھی چھوٹا سانپ ہے، چھوٹا بچھو ہے، یہ بھی قبر میں تکلیف دے گا، وہ چھوٹا بھی تکلیف دے گا، بڑا تو بڑا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرمایا کرتے تھے کہ گناہ اور اللہ کی ذات یہ تو دیکھے کہ کس کی نافرمانی کر رہا ہے۔ تو چھوٹا سا گناہ بھی 7 سمندر میں بھی اگر کوئی آدمی نہا لے، 7 سمندروں میں، تو کہتے ایک چھوٹا سا گناہ معاف نہیں ہو سکتا، اتر نہیں سکتا۔ اس گناہ کے گند کو 7 سمندر کا پانی نہیں اتار سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل مرتب ہو جائے تو بڑے بڑے گناہ یکدم معاف ہو جائیں۔ اس لیے غفور اور غفار کہا، انی غفار لمن تاب، میں بہت معاف کرنے والا ہوں، بہت معاف کرنے والا ہوں۔ غفور کہا، غفور کا معنی بھی دیکھیں، غافر کہتے ایک بار معاف کر دیں، غفور اور غفار کا مطلب ہے بار بار معاف کرنے والا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بہانے معافی کے بنائے کہ تم تراویح کی نماز پڑھتے ہو، جہاں تمہیں قرآن مجید کی سفارش ملتی ہے اور قرآن مجید کے انوارات ملتے ہیں، دنیا میں نور ملتا ہے، یہ معمولی نور نہیں ہوتا۔ اس لیے مجدد الافسانی فرماتے دن کو روزہ اس لیے رکھوایا تاکہ ہم فرشتے بن جائیں، کیونکہ فرشتے کھاتے پیتے نہیں ہیں، ان کا جورو جاتا نہیں ہے۔ تو رات کو قرآن کے انوارات کو ہماری روح لے سکے، کیونکہ دن کو فرشتے بن گئے، رات کو قرآن کے ساتھ جوڑ دیا، عبادت ساتھ ہی دے دی، اور تاخیر نہیں کی کہ بہت دیر کی ہو، شب آخر میں اٹھ کے تراویح پڑھنا نہیں، عشاء کی جماعت کے ساتھ ہی جوڑ دی۔ یعنی ادھر آپ نے افطار کیا اور تھوڑا بہتا چائے پانی کیا اور ساتھ ہی تراویح کا وقت ہو گیا، تاکہ روزے سے جو تم میں اللہ نے صلاحیت پیدا کی ہے فرشتوں والی اور نور کے لینے والی، اس کے فوراً بعد ہی قرآن کے نور کے مواقع ہمیں دے دیے۔ بس اب مسجد میں جاؤ، عشاء کی نماز پڑھو اور اس کے بعد تراویح پڑھو، اس کے بعد وتر پڑھو، تاکہ دن کو جو روزہ رکھ کر ہم میں اللہ نے صلاحیت پیدا کی، رات کو ہم قرآن کا نور لے سکیں۔ سبحان اللہ۔ اور یہ وہ نور ہے میرے دوست جو ہماری ایمان کی حفاظت کرتا ہے۔ سب سے قیمتی چیز ایمان ہے، جس کے بچانے کے لیے میں اور آپ دنیا میں آئے ہیں، اس کو بچا کے لانا ہے ہمارے پاس۔ اس لیے کہتے ہیں خاتمہ بالخیر جو ہے، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں۔ ایک آدمی ایمان پر مر جائے، اس کے بخشش کے ہزاروں بہانے ہیں۔ پیغمبر سلام کی سفارش سب سے بڑی اس میں بہانہ ہے، جو اس ایمان پر مرنے والے کی سفارش فرمائیں گے۔ اور حضرت تھانوی فرماتے ہیں ایمان والا جہنم میں بھی جائے گا تو عذاب کے لیے نہیں بھیجا جائے گا، صفائی کے لیے بھیجا جائے گا، تاکہ اس کو پاک کرو، اس کے اوپر کالس لگی ہوئی ہے، اس کو جنت میں لے جانا ہے، اس کو دلہا بنانا ہے، لہذا اس کے تہذیب اور پاکی کے لیے اس کو جہنم میں بھیجا جائے گا۔ لہذا اس کو یہ احساس نہیں ہوگا کہ مجھے سزا دی جا رہی، بلکہ کہے گا یار میں پاک ہو کے نہیں آیا نا، تو مجھے ذرا پاک کیا جا رہا، تھوڑا سا رگڑا چھگڑا دے کر۔ دنیا میں پاکی تو بڑی آسان ہے، 2 آنسو بہا لیتا ہے، سب کچھ معافی ہو جاتی ہے، توبہ کر لیتا ہے، معافی ہو جاتی ہے، اور تھوڑا سا رگڑا سخت دیا جاتا ہے، لیکن اس کے دل میں یہ نہیں ہوگا کہ مجھے سزا مل رہی ہے، کیونکہ سزا کی تکلیف احساس کی اور ہوتی ہے اور صفائی کی تکلیف اور ہوتی ہے۔
نہ سمجھ میں آئے تو تم کتنے دلہے بنے ہوگے تو تم نے بٹنا لگایا ہوگا. بٹنا سمجھتے ہو؟ وہ جب مالش کرتے ہیں مٹھارا میل اس کا اترے تو یار بیلی جب رگڑا لگاتے تو چمڑا بھی اتر جاتا ہے, تکلیف بھی ہوتی ہے, لیکن دل میں خوش ہے کہ دلہا بننا ہے نا, اس لیے مجھے تھوڑا سا رگڑا چگڑا لگ رہا ہے. تو وہاں پر بھی اس کو یہ احساس ہوگا اس جہنم میں جانے کے بعد بھی کہ مجھے پاک کر رہے ہیں کیونکہ مجھے جنت میں جانا ہے اور جنت پاکی کی جگہ ہے, وہاں نجس نہیں جا سکتا, اس لیے مجھے رگڑا دیا جا رہا ہے. مجھے بتائیں اگر دل میں یہ بات ہو کہ میری منزل جنت ہے, پھر آخر میں نے کہاں جانا ہے, تو راستے کی تکلیف محسوس ہوگی. بولو ہے. اس لیے حضرت تھانوی نے بڑی پیاری بات لکھی کہ یہ ایمان اتنی قیمتی چیز ہے, اگر ساتھ چلا گیا پھر وہ جہنم میں بھی چلا گیا تو وہاں بھی اس کو یہ احساس ہوگا یار مجھے اس لیے یہاں پر لایا گیا ہے کیونکہ میں نجس اور گندا ہو کے آیا ہوں, تو جہنم میں مجھے پاک کیا جا رہا ہے تاکہ مجھے یہاں سے جنت میں بھیجے. اور ایمان جو بچتا ہے وہ انہی انوارات کی وجہ سے بچتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے موقع پیدا کیے. ہم روزہ رکھتے ہیں, روزے کا نور آتا ہے. ہم تراویح پڑھتے ہیں, تراویح کا نور آتا ہے, قرآن کا نور آتا ہے, اور قرآن کا نور تمام انوارات سے اونچا نور ہے. یاد رکھو, کہتے اس لیے جہاں تلاوت ہوتی ہے وہاں شیاطین اور بدماش جنات کا گزر نہیں ہے, کیونکہ اس کا نور ایسا ہے کہ اس کے نور جب نکلتا ہے تو فوراً فرشتوں کی جماعتیں پہنچ جاتی ہیں. اس لیے شیطان ہر نور میں گڑبڑ کرنے کا اس کے پاس فن ہے, لیکن قرآن کے سامنے نہیں ہل سکتا. قرآن سامنے نہیں ہل سکتا. یہ قرآن کا نور ایسا ہے, اس لیے آپ کتنی تلاوت کرتے جائیں, کتنی تلاوت کرتے جائیں, انسان کا دل ہی نہیں بھرتا ہے. ابھی ختم کی, اس لیے حدیث شریف میں آتا بھی آپ نے امام صاحب سے سنا ہوگا کہ جب والناس کی تو دوبارہ الف لام میم سے شروع کر لیا. کیوں بھی آخری رکعت میں سنا نا, کیوں؟ اس لیے کہ حدیث شریف میں آتا ہے پیغمبر سلام سے صحابہ نے پوچھا سب سے اچھا اونچا عمل کون سا ہمیں بتائیں. فرمایا حال اور مرتحل کا عمل سب سے اونچا, حال اور مرتحل. صحابہ نے کہا حضرت ہمیں سمجھائیں حال مرتحل. ہم تو حال مرتحل مسافر کو کہتے ہیں کہ مسافر جو چل رہا ہوتا ہے اور کہیں اتر جائے وہ حال ہوتا ہے, جب آگے سفر شروع کرے کوچ کرتا ہے تو مرتحل ہوتا ہے. ہم تو مسافر کو سمجھتے ہیں, آپ کی مراد کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ پیغمبر کی مراد سمجھنا بھی ہر ایک کے پاس میں نہیں ہے. لوگ آج حدیث کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں, علماء سے بحث شروع کر دیتے اور دیکھو یہ حدیث میں ایسے آتا ہے. بھائی تجھے آگے پیچھے کچھ پتہ نہیں ہے. حدیث ایک فن ہے, حدیث کا ایک فن ہے. حدیث پڑھتے پڑھتے زندگیاں گزر جاتی ہیں, تب جا کر حدیث شریف جو ہے وہ سمجھ میں آتی ہے. اگر عربی بولنے سے یا ترجمے سے سمجھ میں نہیں آتی تو صحابہ کو ہم سے پہلے سمجھ آتی. صحابہ سوال کیوں کرتے؟ صحابہ کا سوال کرنا دلیل ہے کہ پیغمبر سمجھائے گا کہ اس کا مطلب کیا ہے, ورنہ ترجمے کے اعتبار سے حال المرتحل, حال کہتے وہ مسافر جو کہیں اتر گیا, مرتحل پھر وہاں سے کوچ کر گیا. تو کیا فرمایا یہ قاری قرآن ہے, یہ حافظ قرآن اور قاری قرآن ہے جو قرآن کا سفر طے کرتے 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 جب آخری سٹاپ پر پہنچتا ہے والناس پر کہ جہاں اب اس کو اتر جانا ہے اور بند کر دینا ہے, تو اس کو پھر شوق ہوتا ہے کہ نہیں میں دوبارہ اس سفر کو شروع کرتا ہوں. تو الف لام میم کی پہلی آیات پڑھ کر اللہ کو بتاتا ہے اللہ میرا دل نہیں بھرا, اگرچہ لمبا 30 سپاروں کا میں نے سفر 29 راتوں کے اندر کر لیا لیکن میرا دل نہیں بھرا, میں نے دوبارہ قرآن کا سفر شروع کر دیا ہے. افضل ترین عمل اس وقت کا ہے. لہٰذا میں کہا کرتا ہوں کہ اگر امام کو فضیلت ملتی ہے تو جو مقتدی پیچھے ہیں ان کو بھی فضیلت ملتی ہے, وہ بھی حال مرتحل میں شامل ہیں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں شام سے ایک مسئلہ آیا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینہ شریف کے امام ہے, بہت بڑے امام ہیں. ان کو مسئلہ قاضی نے لکھا حضرت کے شاگرد سے کہ ایک عجیب مسئلہ میرے پاس آیا ہے, بیٹے نے باپ کے خلاف درخواست دی ہے. بیٹا اور باپ کے خلاف اس زمانے میں سوچ نہیں سکتے, یہ زمانہ تو اور یہ تو کمینگی کے زمانہ ہے, اولادیں کمینے بنی ہوئی. حدیث شریف میں آتا ہے کہ
کہ تم کمینے پیدا کرو گے، تمہارے بطن سے کمینے پیدا ہوں گے جو تم پر راج کریں گے، ماں باپ پر راج کریں گے، ماں باپ کو الو سمجھیں گے۔ تو کہا تھا نا شاعر نے، ہم ان کتابوں کو قابل ضبطی سمجھتے ہیں جن کو پڑھ کے بیٹے باپ کو خپتی سمجھتے ہیں۔ آج تھوڑا سا موبائل اچھا چلانا آ گیا، کمپیوٹر کی 4 باتیں آ گئی، انگریزی کے 4 لفظ آ گئے، وہ اپنے ابا اماں کو سمجھتا ہے تم تو جاہل ہو، تمہیں کیا پتہ زمانہ کہاں جا رہا ہے ایسے کہتا ہے جاہل ہو۔ ابھی 4-5 دن پہلے ہی خبر آئی کہ پاکستان کے دماغی سرجری کا بہت بڑا ڈاکٹر اس کا فالج ہو گیا، اس نے اتنا پیسہ کمایا کہ ڈھیر لگا دیے پیسے کے، جائیدادیں بنا دی علاج کے لیے۔ اس کا جب فالج ہو گیا تو اس کو یتیم خانے میں یا جہاں پر ایسے لوگ ہیں وہاں چھوڑنے کے لیے آ گئے، بھائی اس کو تم رکھو، مانا خرچہ دے دیں گے، ہم سے باپ نہیں سنبھلتا۔ یہ زمانہ، یہ حالات ہے، یہ حالات ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی آئے تو ان کی پیٹھ پر باپ لدا ہوا تھا، اپنی پیٹھ پر، تو نیچے رکھ دیا، تو بالکل معذور تھا باپ، آنکھوں سے بھی ہاتھ پاؤں سے بھی۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرے والد ہیں، میں ان کی خدمت کرتا ہوں، ٹٹی پیشاب بھی صاف کرتا ہوں، منہ میں لقمے چبا کے منہ میں ڈالتا ہوں، میں نہلاتا دلاتا ہوں، کیونکہ بیماری کی وجہ سے یہ، اور آنکھ دیکھنے سے بھی معذور، بولنے سے ہر چیز سے معذور ہے۔ اور بچپن میں بھی والدہ فوت ہو گئی تھی تو میرے باپ نے بھی میری ایسی خدمت کی تھی بچپن میں، کیونکہ والدہ تھی نہیں، تو یہی نہلاتے دلاتے تھے، ٹٹی پیشاب صاف کرتے تھے، منہ میں لقمے نرم کر کے کھلاتے تھے۔ اور اب ان کی یہ حالت ہے، میں بھی ان کے ساتھ وہی کر رہا ہوں، کیا میں نے باپ کی خدمت کا حق ادا کر دیا؟ سنو جہاں مسجد کے دوستوں، کیا میں نے باپ کی خدمت کا حق ادا؟ انہوں نے فرمایا کہ نہیں، فرمایا نہیں، بالکل نہیں۔ یہ کیوں؟ رونے لگے، یہ کیوں ادا نہیں ہوا؟ میں دیکھو کیسی خدمت کر رہا ہوں۔ کہا کہ وہ جب تیری خدمت کرتا تھا نا، تجھے زندگی کی دعائیں دیتا تھا، اور تو خدمت میں اس کی موت کا انتظار کر رہا ہے کہ بزرگ آج ہیں کل نہیں، آج ہیں کل نہیں۔ ہم کہتے نظر آتے ہیں یا نہیں؟ 4 دن بزرگوں کی 4 دن کی زندگی ہے، چلو کچھ خدمت کر لے۔ یعنی بیٹا باپ کی موت کا انتظار کرتا ہے خدمت میں، اور ماں باپ بچے کی خدمت میں اس کی زندگیاں مانگتے ہیں۔ کہا کہ نیت کا فرق ہے، اس لیے خدمت کی قیمت کا بھی فرق ہے۔ خیر، بیٹے نے باپ کے خلاف درخواست دی۔ اب درخواست کیا تھی؟ درخواست یہ تھی کہ میرا جو میں بکریاں چراتا ہوں اور شام کو بکریاں لے کر آتا ہوں، تو میرا باپ عشاء کی نماز پڑھ کے آتا ہے، میں اسی وقت بکریاں لاتا ہوں، تو میرا باپ گھر میں آ کر، والدہ میری ہے نہیں، ابا نماز شروع کر دیتا ہے۔ میں انتظار کرتا ہوں، اپنے بچوں کو بھی میں پہلے کھلاتا پلاتا نہیں ہوں، بھی یہ پہلے میرے ابا کو میں یہاں سے شروع کروں۔ اب 2 رکعت پڑھ لی، پھر پڑھ لی، پھر پڑھ لی، میں کہ ختم کہتے صبح ہو جاتی ہے اور میرے ابا کی نماز ہی ختم نہیں ہوتی، میرے ابا کو سمجھایا جائے۔ یہ درخواست قاضی کو دی۔ اب قاضی نے پیشی ڈال دی ابا کی، آ جا بھائی تو کیا کرتا ہے بھائی؟ انہوں نے کہا جی میں حافظ قرآن ہوں۔ میں کہتا ابھی بیٹے کو دے رہے ہیں، چلو قرآن کے ساتھ مشورہ کر لوں۔ تو میں جب قرآن کی تلاوت شروع کرتا ہوں تو کبھی جنت کی وادی میں جاتا ہوں، کبھی دوزخ کا تذکرہ ہوتا ہے، کبھی نبیوں کا تذکرہ ہے، کبھی دشمنوں کا تذکرہ ہے۔ میں نے کہا اچھا اب رکتا ہوں، اب رکتا ہوں، اب رکتا ہوں، اب رکتا ہوں۔ کہا میرا دل ہی نہیں بھرتا اور صبح ہو جاتی ہے تو میں اپنے من سے مجبور ہوں، میں قرآن کی محبت میں مجبور ہوں اور میرا بیٹا میری محبت میں مجبور ہے۔ تو قاضی نے کہا کہ میں تم دونوں کا کیا فیصلہ کروں؟ یہ واقعہ لکھ کر امام مالک اپنے استاد کو بھیجا مدینہ شریف میں۔ وہ بیٹھے تھے مسجد نبی میں، رونے لگے۔ کہا یہی وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے زمین آسمان کی آج زمین آسمان قائم ہے۔ میرے دوست، اللہ تعالیٰ نے بخشش کے بہانے ہمیں دیے، ورنہ گناہ بخشا جانا آسان کام نہیں ہے۔ پہلے بھی امتیں آئی ہیں،
موسیٰ علیہ السلام کی امت غلطی کرتی تھی، سزا کیا ہوتی؟ ان کو قتل کر دو۔ معافی میں قتل کیے جاتے تھے۔ بچڑا پوجنے پر معافی مانگ لی کہ بس ہم معاف کرتے ہیں، ہم معافی کرتے اور ہم دوبارہ کلمہ پڑھتے اور شرک سے ہم دور ہیں۔ کہا کہ اللہ فرمایا نہیں، ان کو مرنا پڑے گا۔ 70,000 آدمی ایک دن میں قتل کیا گیا معافی کے لیے۔ لیکن جب اس امت کی باری آئی، اللہ نے رسول اللہ کی برکت سے ہر کام میں نرمی کر دی۔ کہا کہ بس تم کچھ بہانے کر لو، رحمت ایک بہانہ میں جویا، میں ان بہانوں سے تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں۔ 3 چیزیں اس رمضان میں دی، 3۔ من صام رمضان، جو روزے رکھے، بخاری کی حدیث ہے، ایمان جذبہ ایمانی کے ساتھ، باحتسابًا اور ثواب کے لیے، غفر لہ ما تقدم من ذنبی، پچھلے سارے گناہ معاف۔ من قام رمضان، جو تراویح کی نماز پڑھے ایمان کے ساتھ اور ثواب کے لیے، غفر لہ ما تقدم من ذنبی۔ من قام لیلۃ القدر، جو لیلۃ القدر جا کر گزارے ایمان احتساباً، ایمان کے جذبے کے ساتھ اور ثواب کے لیے، غفر لہ ما تقدم من ذنبی، یعنی معافی معافی معافی، دن کے عمل سے معافی، رات کے عمل سے معافی، لیلۃ القدر میں تمہاری معافی۔ جب ایک دفعہ معاف ہو جاتے ہیں تو پھر معافی میں درجے بلند ہوتے ہیں، یاد رکھو۔ ایک سے معافی ہوگی درجے، اگر کمی رہے گی تو دوسرے میں معافی۔ بتاؤ 3 جگہ اگر معافی آئے تو کوئی گناہ رہ جائے گا؟ بولو۔ اس نے فرمایا صوم لی، روزہ میرے لیے ہے، انا جزی لی، میں بدلہ چکا۔ کہتے جتنے بھی اعمال ہوں گے ان اعمال میں واسطہ ہوگا، روزے میں واسطہ نہیں ہوگا۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے قرآن اور روزہ دونوں آئیں گے، خوبصورت حسین و جمیل شکل میں آئیں گے اللہ کے دربار۔ اللہ میں روزہ ہوں، اللہ فرمایا تو میرا ہے، الصوم لی۔ کون؟ قرآن، تو میرا ہے، تو میری ذات میں سے نکلا ہے۔ تو قرآن اللہ کی ذات میں سے نکلا ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کی تجلی اور نور ہے۔ لیکن تو قرآن کی زیارت اللہ کی زیارت ہے، قرآن کی زیارت اللہ کی زیارت لکھا ہے۔ قرآن کو دیکھنا ایسے ہے گویا کہ تم اللہ کی زیارت کر رہے ہو، یعنی قرآن کے الفاظ میں بھیجنے والا چھپا ہوا ہے اس کے پیچھے۔ جیسے کسی شاعر نے کہا تھا، شاعر نے، بادشاہ نے کہا تھا میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا در سخن مخفی منم، چوں بوئے گل در برگ گل، میں اپنے الفاظ میں چھپا ہوا ہوں۔ جس طرح پھول کی خوشبو پھول کے پتے کے اندر چھپی ہوتی ہے، آپ اس کو الگ کرنا چاہیں الگ نہیں کر سکتے، اسی کے اندر ہے۔ تم پھول کو قریب لاؤ تمہیں خوشبو آئے گی، تم الگ سے اس کو کر نہیں کر سکتے، وہ اس کے اندر چھپی ہوئی ہے۔ ہر کے دارت میل دید دارت، جو چاہتا ہے کہ میری زیارت کرے، وہ شاعر کہتا ہے کہ در سخن بیند مرا، تو اس کو چاہیے کہ میرے الفاظ کو دیکھ لے، میں اس میں چھپا ہوں۔ اللہ نے بھی قرآن کہتے رب الناس نے بھی قرآن ناس کے لیے بھیجا ہے کہ تم میری زیارت تو نہیں کر سکتے، وہ تو موسیٰ علیہ السلام سے نہ ہوئی، ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں پر جا کر زیارت کی۔ اگر تم چاہتے ہو قرآن کی زیارت کر لو، میرے کلام کی، گویا کہ تم نے میری زیارت کر لی۔ ذرا خانہ کعبہ میں جاتے ہیں، اس کے پردے کو چمٹنا ایسے ہوتا ہے جیسے اللہ کے دامن کو پکڑ لیا، اور حجر اسود کو بوسہ دینا ایسے ہوتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ سے مصافحہ کر لیا، اور استلام کرنا ایسا ہوتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان مصافحہ کر رہا ہے، اور گھر کے چکر لگانا ایسا ہے جیسے مولا کے چکر لگا رہا ہے۔ اللہ نے اپنے آپ کو اس کلام میں مخفی کر دیا، اس ذات میں سے نکلا ہے۔ تو روزہ آئے گا، اللہ فرمائے گا صوم لی، بھائی تیرے بارے میں تو میں نے اعلان کیا تو میرا ہے، ہاں بول کیا کہتا ہے؟ اے قرآن تو بھی میرا ہے، میری ذات میں تو کیا کہتا ہے؟ اللہ ہم دونوں تیرے پاس اس بندے کے سفارشی بن کر آئے ہیں، کیونکہ دن کو میں نے بھوکا پیاسا رکھا، قرآن کہا کہ میں نے رات کو جگائے رکھا۔ اللہ فرمائے کہ تم دونوں کی سفارش معتبر ہے، جاؤ تم اس کو اپنے خود جا کر جنت میں پہنچاؤ۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، امت محمد علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کے پاس بہت ایسی چیزیں ہیں، ہم ہی کمزور ہیں جو فائدہ نہیں اٹھاتے۔ ورنہ دیکھا جائے، میں نے بہت مذاہب پر سرچ کی ہے،
اور دنیا کے وہ مذاہب جو آسمانی نہیں ہیں ان کا میں نے بڑا مطالعہ کیا ہے. ہندو مذہب ہے، سکھ مذہب ہے، جین مت ہے، بدھ مت ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. 40 سال پنڈتوں نے، 40 سال گروؤں نے، 40 سال بدھ مت کے بڑوں نے جنگلوں میں گزار دیے اور چند باتیں لے کر آ گئے جس کو انہوں نے پکڑ لیا کہ یہی سب کچھ ہمارا ہے. اور یا رسول اللہ نے ایک ایک حدیث میں علم کے، روحانیت کے، اللہ کے خزانوں کے دریا بات ہے. خوش قسمت ہو خدا کی قسم میں کہتا ہوں. چند چیزیں سکھوں کو دیکھو، کچھا پالو، کرپان لے لو، پان کھاؤ، ہمارا دین اس پر ہے. سب کو دیکھو گے یہ کرتے پھرتے. اور یہاں رسول اللہ نے صبح سے لے کر رات تک اور رات سے صبح تک اور ہر زمانے میں، ہر زمانے، ہر وقت، ہر زمین کے حکام بتا دیے ہیں کہ مکہ مدینہ جاؤ تو تمہیں کیا کرنا ہے، اپنے گھروں میں رہو تو تمہیں کیا کرنا ہے، بازار میں جاؤ تو تمہیں کیا کرنا ہے، رمضان آئے تو تمہیں کیا کرنا ہے، عید آئے تو تمہیں کیا کرنا ہے، اور گرمی آئے تو تمہیں کیا کرنا ہے، سردی آئے تو تمہیں کیا کرنا ہے. سبحان اللہ. پیغمبر السلام نے خزانے بہا دیے اور بتا دیا یہ وہ کام ہے جن سے تمہاری بخشش بھی ہوگی، تمہارا مولا بھی راضی ہوگا. بس میرے دوستو، اللہ تعالیٰ سے تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے. سعودی عرب میں چاند نظر آ گیا. وہاں کے دوست جو عمرے پر گئے ہم نے خوشخبری دی کہ وہاں چاند نظر آ گیا الحمدللہ. تو غالب امکان ہے کہ کل ہمارے ہاں بھی آخری روزہ ہو، آخری دن ہو. تھوڑا سا وقت ہے، توبہ استغفار کر لیں، اللہ جو کمی بیشی میں معاف کر دے، اور اللہ کے اللہ سے پھر اگلے رمضان کو مانگے اور اس کی توفیقات کو مانگے. بس اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ایک اعلان یہ ہے کہ انشاءاللہ عید الفطر کی نماز اپنے ہاں 8:30 بجے ہوگی. 8:30 بجے جامع العلوم عیدگاہ میں عید یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم واقعتم كواقعة الوليد. یا اللہ یہ ليلة القدر ہے. اللهم اجعلنا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. یا اللہ ہماری خطاؤں کو، گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ اس رمضان کو ہماری بخشش کا ذریعہ فرما. عید والے دن یا اللہ بخشش کا پروانہ ہمیں نصیب فرما. یا اللہ ہر طرح کی عافیت ہمیں نصیب فرما. یا اللہ یا اللہ یا اللہ حافظ یونس صاحب کا قرآن مجید سنانا، مقتدیوں کا سننا قبول فرما. جو اعتکاف کر رہے ہیں یہاں پر ساتھیوں کے اعتکاف کو قبول فرما. یا اللہ ہمارے شہر کی، ہماری گلیوں کی، ہماری بازاروں کی، ہمارے گھروں کی خوب حفاظت فرما. ہمارے ملک پاکستان کی خوب حفاظت فرما. ہر قسم کے شر کو دور فرما. ہر قسم کی خیر کے ملک عطا فرما. حکمرانوں کو خیر کے کاموں کی توفیق عطا فرما. عالم اسلام کی حفاظت فرما. عالم اسلام کی حفاظت فرما. حرمین شریفین کی حفاظت فرما. غزہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد نصرت فرما. غزہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما. یا اللہ ہر طرح کی عافیت نصیب فرما. ہمارے روزوں کو، ہماری تراویح کو، ہمارے قیام کو، ہمارے صیام کو، ہمارے اللہ تلاوت کو، ذکر اذکار کو شرف قبولیت نصیب فرما. شرف قبولیت نصیب فرما. یا اللہ آپ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ نے یا اللہ یہ رمضان زندگی میں عطا فرمایا، ٹوٹی پھوٹی باتوں کی توفیق عطا فرمائی. یا اللہ اب ان کو شرف قبولیت نصیب فرما. آئندہ زندگی میں بار بار عافیت والے رمضان ہمیں نصیب فرما. یا اللہ حرمین شریفین میں عید ہو گئی ہے. یا اللہ ان کے لیے اس عالم اسلام کے جن حصوں میں عید ہو رہی ہے اب دنیا میں جا عید مسلمان کر رہے ہیں، حقیقی معنی میں ان کے لیے خوشی کا ذریعہ فرما. اور ہمارے یہاں بھی عید کو ہمارے لیے حقیقی معنی میں خوشی کا ذریعہ فرما. یا اللہ ہمارے مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما. بیماروں کو شفا عطا فرما. پریشان دوستوں کی پریشانی دور فرما. رزق کی تنگیوں کو دور فرما. قرضوں کے بوجھ کو دور فرما. یا اللہ دینی مدارس مساجد خانقاہیں دینی مراکز کی خوب حفاظت فرما. یا
جامع علوم میں عید کے اجتماع کا عافیت کے ساتھ یا اللہ عافیت کے ساتھ منعقد فرما یا اللہ جتنے بھی وہاں پر عشاق آئیں گے ایمان والے آئیں گے یا اللہ سب کو یا اللہ بخشش کا پروانہ عطا فرما بخشش کا پروانہ عطا فرما یا اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما یا اللہ جن نے دعاؤں کے لیے ان کی حاجات کو پورا فرما ہماری رزق روٹی میں یا اللہ خیر و برکت پیدا فرما یا اللہ رزق کی کمیوں کو دور فرما قرضوں کے بوجھ کو دور فرما یا اللہ ہماری جو بھی حاجات اپنے خزانوں سے ہماری حاجات پورا فرما جو مانگے وہ بھی عطا فرما جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلی اللہ تعالی علی خلقه محمد و آلہ وصحبہ اجمعین